السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ حکم کریں، آپ بھی اسلام اچھا آباد کے ہیں نا؟ حسن اللہ یاری صاحب، جی میں اسلام آباد کے، آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے بات ہوئی تھی آپ سے ایک دفعہ۔ جی 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 جی، حکم سنائیں، کریں۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے، خیریت اللہ سے؟ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اچھا محترم، کچھ سوالات ہیں، میں نے سوچا آپ کی نظر جی کرتا ہوں، امید ہے کچھ شافی جواب اگر مل جائیں گے تو مہربانی ہوگی آپ جی کی۔ جی، بولیں بولیں۔ اچھا، ایک تو میرا تعلق الحمدللہ اہل سنت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو ابھی جو پیچھے آپ نے جو بات کی ہے نا ہم، اپنا متا کے حوالے سے، تو متا کے حوالے سے سر جی میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ بخاری شریف کی ماشاءاللہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں مانتے ہیں۔ یہ ایک بخاری شریف کا جو باب صوم ہے، اس کے اندر کتاب النکاح ہے، اس کے ہم، اندر جو ہے نا یہ حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن علی ابو ہاشم نے بیان کیا کہ ان دونوں نے اپنے والد محمد بن حنفیہ سے اور ان کے والد جناب علی مرتضیٰ نے اپنے عباس سے کہا کہ جو متا کو حلال کہتے ہیں، کیا حضرت نے خیبر کی جنگ میں متا اور گدوں کے گوشت سے منع فرمایا ہے؟ ہم۔ یہ کائنڈلی ذرا اس کی تھوڑی سی ایک دیکھ لیں۔ تو عرض یہ ہے کہ متعہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، اب حضرت علی نے منع کر دیا تو منع ہو گئے، یہی نہیں، بخاری سے آپ دکھا رہا ہوں غلط آپ کو میں۔ بخاری وہ غلط ہے بخاری نا، کیونکہ وہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے اچھا، بہت ساری چیزوں سے۔ نہیں ہمارے لیے تو تو معتبر ہے نا، آپ کے لیے غلط ہے نا۔ آپ کے لیے بھی معتبر نہیں ہے نا، اگر آپ سوچیں، اگر فکر کا استعمال کریں۔ یہ اچھا، کتاب ایک چیز اور مسلم۔ ایڈ کر دیں ساتھ، اس کو بھی ساتھ شامل، اس کو اگر بولے شامل بھائی، کر لیں ساتھ، ایک اور چیز ہے۔ سن لے بھائی، سن لے، اچھا چلیں یہ کتاب، کریں، کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار ٹھیک ہے۔ الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر 1404 میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے جنگوں میں، اور وہ ہم نے ان سے کہا کہ کیا ہم ایک منٹ میں آپ کو واپس لاتا ہوں، کیا ہم خسی نہ کریں؟ اپنے آپ کو خسی کرتے ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نہیں کیا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی ننکح المرأة بالثوب الى اجل، کہ ہم کسی عورت کے ساتھ متعا کریں ایک خاص مدت تک۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا تشدید تو نہیں ہے نا، ولا تعتدوا بھائی، ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو، حلال کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، جابر فرماتے ہیں حدیث نمبر 1405 مسلم میں، جابر کہتے ہیں کہ ہم متعا کرتے تھے ایک مٹھی بر کھجور یا آٹے کے مقابلے میں، ایام، بہت سارے سال، بہت سارے روزگار، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں، حتی نہا عنہ عمر، اس وقت تک کہ اب عمر نے نہی کیا ہے۔ تو اس کا نہی کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا۔ ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، بخاری ہی کی حدیث ہے، یہ بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی البخاری، ٹھیک ہے بھائی، اس میں صفحہ نمبر 796 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 796 ہے۔ اچھا، یہ صفحہ حدیث نمبر 4518 ہے، 4518۔ اب عمران ابن حسین کہتے ہیں، انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء۔ متعہ کی آیت قرآن میں موجود ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فعل انجام دیا، متعہ کیا ہے، اور قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس نے کہا کہ یہ حرام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت تک اس سے منع نہیں کیا ہے۔ قال رجل برأيه ما شاء، ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس نے یہ باتیں کی، ٹھیک ہے نا۔
اس نے یہ باتیں کی. اچھا وہ آدمی کون ہے میرے بھائی؟ وہ آدمی ہے، خود بخاری سے پوچھتے ہیں. کتاب التوشیح شرح جامع الصحیح عبد الرحمن سیوطی کی شرح ہے بخاری پر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر چاپ مکتبۃ الرشد سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہ کتاب ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 2770 پہ. یہ صفحہ نمبر 2770 ہے. قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال انه عمر. محمد ابن اسماعیل البخاری کہتے ہیں کہ محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص عمر تھا جس نے منع کیا ہو. اچھا میں مزید آپ کو، اور اب کوئی نہ کہے کہ یہ متعۃ الحج کی بات ہو رہی، یہ متعۃ النساء کی بات ہو رہی، کیونکہ روایت جو ہے، روایت وہ کیا ہے؟ روایت مطلق ہے. جب جو عمران ابن حسین کس کی بات کر رہا ہے؟ متعے کی بات کر رہا ہے. اس نے نہیں کہا کہ میں متعۃ الحج کی بات کر رہا ہوں، متعے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بخاری نے یہاں پہ شہ سرخی متعۃ الحج کی لگا دی ہے، لیکن اس آیت کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں. اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے وہ متعہ بطور مطلق ہے، اور متعہ بطور مطلق جس کا آیا قرآن میں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، متعہ کی آیت قرآن میں موجود ہے. تو متعہ بطور مطلق جب کہا جاتا ہے، متعۃ النساء اس سے مراد ہوتی ہے. اس نے بخاری نے چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آیا اوپر لگا دیا. اچھا میں مزید آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ عمر نے کیا تھا. یہ کتاب مسند ابی عوانہ الجزء الثانی چھاپ دار المعرفہ سن 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 339 میں. یہ صفحہ نمبر 339 ہے میرے محترم ناظرین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3354. قلت لجابر بن عبداللہ، ابو نضرہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہہ دیا ان ابن عباس یأمر بالمتعہ وان ابن زبیر ینہا عنہ. عبداللہ ابن عباس متعے کی اجازت دیتے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر منع کرتے ہیں. فقال جابر نے کہا علی یدی جرى الحدیث، یہ تو اس معاملے کا میں خود شاہد ہوں، متعے کا میں خود شاہد ہوں. تمتعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنزل فی القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعہ کرتے تھے، قرآن میں آیا موجود ہے کہ یہ جائز ہے. فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، جب عمر خلیفہ بنے تو عمر نے خطبہ دیا تھا. خطبے میں عمر نے کہا تھا ان القرآن والرسول. عمر نے کہا قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو طرح کے متعے پیغمبر کے زمانے میں ہوتے تھے، ایک متعۃ الحج، ایک متعۃ النساء. وَأَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، میں آج سے منع کرتا ہوں، میں منع کرتا ہوں، اور جو متعہ کرے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا. احداهما متعۃ الحج فافصلوا بحجكم عن عمرتكم والاخرى متعۃ النساء. ایک متعۃ الحج ہے اور ایک متعۃ النساء. اچھا فلا اقدر على رجل تزوج الى اجل الا غیبته في الحجارہ. اگر کوئی شخص کو مجھے پتہ چل جائے کہ اس نے متعہ کیا ہے الى اجل، تو میں اس کو سنسار کروں گا، اس کو رجم کروں گا. یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، چاپ دار الکتب العلمیہ، بتحقیق شیخ حبیب الرحمن العظمی، بیروت لبنان میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 218 میں میرے محترم ناظرین. یہ صفحہ نمبر 218 ہے، اس میں حدیث نمبر 852 ملاحظہ فرمائیے. قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا عنهما واعاقب عليهما. اگلا بھی حدیث وہی ہے، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا عنهما انہا عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. ٹھیک ہے نا؟ تو واضح بات ہے یہ حدیث دیکھ کر. بھلے کہ عمر نے منع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہ عن سعید ابن المسیب ان عمر نہى عن متعة النساء ومتعة الحج. عمر منع کرتے تھے، پیغمبر کے دور میں جائز ہوتا تھا. یہ کتاب الاوائل لابی ہلال العسکری، چاپ دار البشیر للثقافة والعلوم الاسلامیہ،
یہ کتاب ہے بھائی. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 162 میں 162 یہاں پر اول من حرم المتعة عمر سب سے پہلے عمر نے متعہ کو بھلے منع کیا. اس سے پہلے منع نہیں ہوتا تھا. اچھا اور بھی بہت سارے دلائل ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے, عمر نے منع کیا. اوکے پنڈی والے سر میرا خیال ہے آج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے, کوئی میری کال ہی کاٹ دی آپ نے, ہم نے کچھ کہنا تھا آپ سے. کال کہاں کاٹ دی ہے, میں گفتگو کر رہا تھا بھائی. اچھا چلے صحیح ہے. سر آپ نے کال جتنی کٹی ہے. روایتیں پیش کی ہیں نا, آپ سنیں نا, میری آواز نہیں جا رہی ہوگی شاید آپ کو. اپنا آپ نے جتنی روایتیں پیش کی ہیں سر, وہ دیکھیں ادھر ادھر کے لوگوں کی ہیں. میں نے یہ آل بیت کا آپ کو بتا دیا, یہ بخاری شریف کے اندر آل بیت کے ہیں, حضور کے بیٹے, ٹھیک ہے, اپنا سوری حضرت علی کے بیٹے وہ فرما رہے ہیں. اور خیبر پہلے نکاح متع حلال تھا, اور روایت لیکن کس نے خیبر کیا حضرت علی ہے؟ نے ذکر کیا. روایت اہل بیت علیہ آپ السلام سنیں نے نا, تو نہیں کیا نا, روایت بخاری نے کیا. بخاری بھی اہل بیت میں سے اب میری عرض سن لیں, میں لوگ نے آپ کی جھوٹ سنی ہے پیغمبر ساری, اب سے میری جھوٹ عرض سن نسبت لیں. دے سکتے ہیں, اچھا میری عرض تو تو وہ سن اہل لیں بیت سر, علیہ آپ کو السلام سے رائٹ نہیں ہے دے سکتے. سر, میری عرض سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر کے موقع کے بعد, خیبر کے موقع کے اوپر حرام کیا, اس سے پہلے یہ چلتا رہا ہے. جو باقی صحابہ تھے وہ خیبر کے موقع پہ شاید موجود نہ ہو اس ٹائم. یہ فتح علی کا میں نے دکھا دیا. بہرحال اس بحث کو کلوز کرتے ہیں, آپ نے بھی اپنے دلائل دے دیے, یہ میں عبداللہ نے ابن بخاری سے آپ کو عباس, دکھا دیا. دیکھو میں نے آپ کو ابھی حدیث دکھا دی. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر کے خلافت کے دوران اجازت دیتا تھا متعہ کی. تو لوگ یہ آ حضرت گئے علی پھر کیا کہہ جابر رہے کے ہیں؟ پاس کہ یہ دو صحابہ ہیں, ان دونوں میں اختلاف ہے, ایک کہتا ہے جائز ہے, ایک کہتا ہے حرام ہے. جابر نے کیا کہا؟ تو جابر نے کہا کہ حضرت میرے علی حرام سامنے کہہ یہ رہے ہیں. سارا معاملہ گزرا, میں جانتا ہوں کیا ہوا ہے. نہیں, رسول حضرت اللہ علی صلی اللہ حرام علیہ کہہ رہے وسلم نے ہیں. حرام نہیں کیا, عمر نے حرام کیا. بات ختم ہے. کہتے ہیں وہ دیکھیں صحابہ کو پتہ نہیں منصور, تھا. صحابہ کو جابر کہہ رہے میری مجھے عرض پتہ سنیں نا, ہے کہ پیغمبر نے منع میری نہیں عرض کیا. سنیں نا, جو آپ کے ماشاءاللہ یہ ہمارے متفقہ منصوص من اللہ, جو آپ بقول آپ کے منصوص من اللہ اور ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ منع ہے, تو وہ بات نہیں کہہ ختم رہے ہوگی. بھائی, حضرت عباس جو ہے نا, وہ غلط ہے. بخاری میں تو کہہ رہے ہیں نا, وہ ہمارے لیے بخاری تو میں بخاری بخاری معتبر ہے, ہم اس پہ میں کہہ حجت رہے ہیں. نہیں ہے. دیکھیں دو قسم کے روایات ہمارے ہیں. پہ تو ہے نا حجت ہے. ایک روایت اب کہہ آپ رہی ہے, سنیں, اب سن لو بھائی, سن لو بھائی, میں کیونکہ میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے, آج بڑی پرابلم ہے, یہ ہیڈ فون میں نے بار بار مجھے اتارنا پڑتا ہے. دیکھیں دو قسم کے روایات ہیں آپ کے کتب میں. ایک کتاب ایک ہے کہ عمر نے منع کیا, پیغمبر نے منع نہیں کیا. ایک روایات ہے کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت منع کیا. ہم مان بھی لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت منع کیا ہوگا, کو کسی مصلحت کے بنا پر عارضی طور پہ ہوا ہوگا, پرماننٹ منع اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان دو روایات میں تضاد ہے. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ایک میں ہے کہ عمر نے منع کیا. عمر پہلا شخص ہے جس نے منع کیا. تو اس میں سے کون سے صحیح ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ متعہ کی تحلیت قرآن میں موجود ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. کوئی آیت نہیں ہے کہ متعہ کو قرآن نے حرام قرار دیا, کوئی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے حرام کر دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ جابر ابن عبداللہ, ابن مسعود, عمران ابن حسین وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کے اقوال میں نے آپ کو دکھا دیے کہ یہ صحیح طور پہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا, عمر نے حرام کیا. تو آپ کا یہ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ روایت جو آپ نسبت دیتے ہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, یا تو وہ خیبر کے وقت کوئی عارضی جنگ کی حالت ہے, وہاں پہ کوئی مصلحت نہیں ہے, پیغمبر نے فرمایا ابھی نہ کرو, کوئی عارضی, یا سرے ہی سے جھوٹ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ابو عمر کی عزت بچانے کے لیے بعد میں یہ احادیث وضع کی گئی ہیں. اوکے, یہ دونوں احادیث صحیح نہیں ہو سکتی. یہ دونوں, ایک حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبر نے منع کیا, کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے منع کیا عمر ہے. یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتی, ان میں سے ایک صحیح ہوگا. وہ اتنے صحابہ میں نے ان کا اقوال دکھا دیا آپ کو کہ سب سے پہلے جس نے منع کیا وہ کون ہے؟ عمر ہے. اوکے, میری عرض سن لیں. جی اچھا سر, میری عرض سن لیں, خالی آپ کی باتیں چلیں ساری مان لیتے ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ کوئی ایسا آپ مجھے بتا دیں خیبر کے بعد جب حضرت علی
کی زندگی کا کوئی واقعہ کہ حضرت علی نے کوئی متا کیا ہو یا ان کے بیٹوں نے متا کیا ہو. اماموں کا جو ضروری نہیں منصوص ہے، من وہ اللہ ضروری کا نہیں ہے. میں آپ کو دکھا آپ دیتا ہوں. سنیں نا، یہ آپ سنیں نا. عبداللہ ابن عباس، میری سن آپ لو. سنیں. یہ نہیں یہ میری کوئی عربی ضروری نہیں نہیں ہے سنتے. کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں امیر المومنین علیہ السلام کی کوئی حدیث دکھاؤ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چکن روسٹ کھایا ہو. چکن روسٹ کھایا ہو بھائی، یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر فعل مستحب فعل امیر المومنین علیہ السلام انجام دیں، یا ان کے ہر فعل جو ہے ہر کھانا کھایا، انہوں نے کہاں کہاں شادی کیا، انہوں نے جہاں جہاں شادی کی ہے ان میں سے کتنے متعے تھے کتنے غیر متعے، وہ تاریخ میں درج تو نہیں ہے. یہ کوئی بکواس آپ نے شروع کر دی. یہ کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، سن 1989 میں چھپی ہے. 79 کہتے ہیں نا اس کو، 79 میں چھپی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 319 میں. یہ دیکھو 319. وجملة القول ان ابن عباس رضی اللہ عنہ روی عنہ فی المتعة 3 اقوال. البانی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے متعے کے متعلق 3 اقوال منقول ہیں. الاباحہ مطلقہ، اباحہ مطلقہ کہ یہ جائز ہے. الاباحہ عند الضرورہ، والآخر تحریم مطلقہ. وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. یہ دونوں قول اس سے ثابت ہیں اور تحریم اس سے ثابت نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی وفات کب ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس کی وفات ہوئی سنہ 65 کے بعد. اب مجھے یاد نہیں، سنہ 67 کو ہوئی ہے، لگتا ہے مجھے 67 کو ہوئی ہے، بہت عرصے تک. تو یہ سارے اختلافات کو جانتے تھے. عبداللہ ابن عباس سے جو قول منقول ہے وہ متعے کی کیا ہے؟ متعے کی حلیت ہے، یا بالضرورہ یا مطلقہ. لیکن وہی اقوا وہی ہے کہ بالضرورہ ہے. اور انہوں نے کبھی اس بات سے نہیں پھرے گئے کہ متعہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یعنی آپ کہتے ہیں تو پرانے صحابہ کو پتہ نہیں تھا، تو عبداللہ ابن عباس کو بھی پتہ نہیں تھا. جابر بھی پرانا صحابہ آخر میں مرا ہے. جابر بھی جو ہے بہت لمبی حیات ہے اس کے، وہ تو سنہ 80 کے بعد مرا جابر. اس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہتے اس خیبر میں نہیں پتہ چلا، تو بعد میں تو پتہ چل جاتا نا. تو یہ کیوں اپنے قول سے پھرے نہیں؟ اپنے قول سے کیوں ان لوگوں نے عدول نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی.